ایک حل یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہے، اور یہ جو اصل روایت ہے آپ نے ظہرین کو جمع کیا، مغربین کو جمع کیا، لیکن یہ مدینہ کی بات نہیں ہے، بالمدینہ یہ فہم راوی ہے، یہ سفر تبوک کی بات ہے۔ تبوک کا سفر تھا اور آپ نے دوران سفر ان دو نمازوں کو جمع کیا، یہ سفر تبوک ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ تو یہ مدینہ والا لفظ جو ہے یہ یہاں پر فہم راوی ہے، اور یہ آپ اگر مسلم میں آ جائیں تو مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت ہے، یہ نمبر ہے اس کا 163 جو میرے پاس مسلم ہے، اس میں جمع بین الصلاۃ فی سفرۃ سافرہا فی غزوۃ تبوک فجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ اصل یہ حدیث ہے۔ قال سعید فقلت لابن عباس ما حملہ علی ذلک، کس چیز نے آپ کو اس بات پہ ابھارا؟ قال ارادہ، آپ کا ارادہ تھا کہ امت پہ مشکل نہ ہو۔ یہ بالکل وہی حدیث ہے، اور دوستو بزرگوں وہی حدیث ہے، لیکن روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے راویوں نے غلط کیا ہے وہاں پر۔ اب اسی لیے امام مسلم کا انداز بھی یہی ہے، اوپر کیا ہے کہ اسی ابن عباس سے روایت ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم 705 الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غیر خوف ولا سفر، بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہمارے خلاف نہیں سفر ہے، یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ اصل یہ ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا بالمدینہ فی غیر خوف ولا سفر۔ اب یہ غیر خوف، مدینہ میں کس چیز کا خوف تھا؟ مدینہ میں کس چیز کا خوف تھا بھائی؟ مدینہ پہ کوئی چڑھائی ہو چکی تھی، تو یہ غیر خوف مدینہ کے اندر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ کا لفظ راوی کا ہے۔ یہ میں آگے بتاتا ہوں مدینہ کا لفظ کہاں سے آیا۔ سألت سعیدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس کما سألتنی فقال ارادہ۔ تو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سعید رابی نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ یہ پوری امت کے تعامل کے خلاف ہے۔ انہیں پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا انہوں نے آگے پھر وجہ بتائی۔ اچھا، آگے امام مسلم، بہترین انداز ہے مسلم کا، مسلم نے حل کر دیا کہ جمع بین الصلاۃ فی سفرۃ سافرہا فی غزوۃ تبوک فجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ تو یہ سفر تبوک کی بات ہے، یہ ہوتی ہے تخریج۔ اب ذرا میری بات سنو کہ سفر میں دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ سفر میں جو منزل آتی ہے اس میں آدمی ٹھہرتا ہے، اور وہ من غیر سفر ہے۔ بھائی سفر کے اندر من غیر سفر ہے۔ سفر کے اندر جب مسافر سفر کرتا ہے تو کسی منزل پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ وہ جو ٹھہرنا ہے یہ اس طرح سمجھو کہ ظاہراً اقامت بن گئی۔ اس ظاہری اقامت کو راوی نے مدینہ سے تعبیر کر دی ہے کہ وہاں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے تو اس نے سمجھا کہ یہ شہر مدینہ کی بات ہے، ورنہ من غیر خوف مدینے کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا۔ مدینے میں کس کا خوف تھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کیا تھی؟ یہ سفرانہ نماز تھی۔ باقی سب انت سمانینت بالمدینہ، یہ روایت بالمعنی ہوئی ہے، اور اصل روایت وہ ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے، بالکل صاف روایت ہے مسلم والی۔ یہ غزوہ تبوک کے سفر میں بات آئی تو وہاں آپ نے کئی جگہ پہ قیام کیا، تقریباً 15 دن سے زیادہ دن لگے تبوک پہنچتے ہوئے۔ تو راستے پہ جہاں قیام ہوتا اس عارضی قیام کو کسی راوی نے مدینہ سے تعبیر کر دیا ہے، اور اس قیام منزل کو بعد نزول کو بعد نے من غیر سفر سے تعبیر کیا ہے۔ باقی غیر خوف بھی صحیح ہے تو غیر مطر بھی صحیح ہے۔
لیکن یہ واقعہ سفر کا ہے اور روایت بالمعنی ہے۔ کوئی اشکال رہا ہے؟ بالکل جواب نہیں بھر رہا۔ سنو نیٹ پہ کیا تماشے لگے ہوئے۔ اصل بات یہ اب یہ تو مسلم میں آ گیا، اس کے لیے میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں نکالی ہیں۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں بھی 12,520 نمبر پہ فی غزوۃ تبوک کے لفظ موجود ہیں ابن عباس سے۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے اور راوی سعید ابن جبیر ہے ابن عباس سے۔ اسی طرح تاریخ اصبہان میں باسند موجود ہے کہ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے۔ مسلم میں موجود ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے سفر کی بات ہے۔ تو اب یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا اگر آپ نے خیال فرمایا ہو کہ یہ اشکال آئے گا سبعن ثمانین پر، تو یہ کیا ہے؟ روایت بالمعنی، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر کوئی روایت بالمعنی کا انکار کرے 2-4 روایتیں اس کے سامنے رکھو، جیسے ابھی میں نے نکالا، تو اس طرح راویوں کی روایت بالمعنی ہو جاتی ہے۔ یہ راوی نے سمجھا کہ 7 وہ تھے 8، یہی کبھی وہ ثمانین پہلے کہتا ہے، کبھی سبعن پہلے کہتا ہے، تو یہ بھی تو روایت بالمعنی ہے۔ تو خیر بہرحال اس حدیث کا یہ حل ہے، بالکل آسان حل ہے، اور یہ محدثانہ طریق ہے، محققانہ طریق ہے، اور یہی طرز ہے مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اب اس پہ کوئی اشکال نہیں آئے گا۔